الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی حیثیت و مقام اور شان و قوت و قدرت کا ایک تعارف فرمایا تھا. ان آیتوں میں اللہ رب العزت اپنی حیثیت، اپنے تعارف مختلف انداز میں مختلف کارستانیوں کی بنیاد پر فرماتے ہیں. جن جن استطاعت اور قدرت اور اختیارات کے اللہ رب العزت مالک ہیں، ان کے حوالے پر کسی آیت میں کوئی اور، کسی میں دوسرے میں، کسی اور صورت میں یہی باتیں آ جاتی ہیں. یہاں فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، جس زمین پر تم لوگ بستے ہو، بود و باش اختیار کر چکے ہو، زمین پر محرز وجود میں آئے ہو. یہ تو تم نے دیکھ لیا ہے کہ زمین پر چلتے ہیں پھرتے ہیں ہم، اور ہمارا ہر معاملہ زمین کے ساتھ وابستہ ہے، ہر چیز زمین سے ہے. پتہ ہے یہ دراصل یہ کیا ہے؟ یہ کس کی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ میرا ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہاں میری کھیتی باڑی کے لیے زمینیں ہیں، وہاں میرے چراگاہیں ہیں، وہاں میرے حیوانات کے لیے باڑ وغیرہ باندھنے کی جگہیں ہیں. فرمایا اصل مالک تم نہیں ہو، اصل مالک اللہ ہے. تو پھر جان لو اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا، بود و باش کے لیے مناسب چیز بنا دی. اللہ تعالیٰ جس پر رہتے ہو، جس پر سہتے ہو، جس پر آتے ہو، جاتے ہو، کھاتے پیتے ہو. یہاں پر جو کسی اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، جو آیتیں گزر بھی گئی ہیں ہمارے درسوں میں، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا یہ زمین کافی نہیں کر دی ہم نے اے بنی آدم تمہارے زندہ اور مردہ کے لیے؟ زندہ انسان اس کی پیٹھ کے اوپر اور مردہ انسان اس کی پیٹھ کے اندر. جعل لکم الارض قرارا، اسی ذات نے زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ بنا دی. والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت کی حیثیت دے دی، اور وہیں سے تمہارے لیے روشنی، احکامات اور اللہ رب العزت کے عجائب و قدرت کی وہ مناظر سامنے آتے ہیں جو ظاہر زمین میں دکھائی نہیں دیتی. چند ایک چیزیں اللہ رب العزت نے نشاندہی فرما دی ہے کہ اللہ کی شناخت کے لیے ہمارے لیے درس عبرت ہے. پہلی بات زمین کا قرارگاہ بننا، کہ اس میں انسان کی بود و باش کی تمام تر یعنی ضرورتیں پوری ہو جائیں. ایک والسماء بناء، آسمان کا سقف اور چھت ہونا. اور تیسری بات اے بنی آدم تمہاری اپنی ذات، اپنے آپ کو دیکھو. وصورکم، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا فرما کر کہ صورت دے دی، رنگ ڈنگ چھال ڈیل ڈول وغیرہ یہ سب اللہ رب العزت نے عطا فرما دی، رنگت دے دی، قد و بالات عطا فرما دی. کیسے؟ فأحسن صورکم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ڈنگ ڈول. یہ تین ہو گئے. اور چارویں بات وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ اللہ کی ذات ہے کہ اس نے اسی زمین پر تمہیں
بہترین رزق و روزی کی وسائل و ذرائع فراہم کر دیے، طیبات یعنی پاکیزہ اور پرکشش چیزیں جن کو کھانے پینے میں انسان رغبت کے ساتھ ان کو استعمال کرے اور اس کی جسم میں ان کو انرجی میں تبدیل ہونے میں دے۔ یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ یہ سب باتیں کی ہیں۔ ہر انسان اگر دیکھ لے وہ تو زمین پر ہی بستا ہے، آسمان کے وہ جو سقف والی حیثیت ہے اس سے ہر انسان مستفید ہے، چاند کی چاندنی سے لے کر اور سورج کی دھوپ تک، ستاروں کی جگمگاہٹ سے لے کر ہواؤں کے چلنے اور چلتے پھرنے، ہر چیز میں ہر انسان مشاہد ہے اور گواہ ہے اور مستفید بھی ہے۔ تو فرمایا ذالکم اللہ ربکم، اگر نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو، یہی ہے اللہ جو رب ہے تمہارا، پالنے والا ہے، کوئی اور نہیں، یہی ہے، اللہ بھی یہی ہے اور تمہارا پالنے والا بھی یہی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت ساری برکتوں کے مالک ہیں اللہ، جو پالنے والے ہیں پوری جہان اور کائنات، عالم دنیا، عالمی دنیا، ہواؤں کی دنیا، فضاؤں کی دنیا، پانی کی دنیا، اور جو مخلوقات مشاہدے میں آئیں یا نہ آئیں، ان سب کا پالنے والا اللہ کی ذات تنہا اور اکیلا، اور تمہارا رب بھی یہی ہے، کوئی اور نہیں۔ اور اس ذات نے یہ سب کچھ اے بنی آدم تمہاری افادیت کے لیے تخلیق فرما دی ہے، تو اللہ کو پہچان لو، یہی ہے قرآن کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد۔ اور ان باتوں کے ساتھ ہی آج کی معروضات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔